یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے، لیکن صحابہ کرام میں 1 درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے، اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا. لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے اور کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہے، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکے وہ ستارہ پچھلے پہر میں جا کے رات کے آخری وقت میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چبن ہوتی ہے اور وہ رونا کرلانا منحوس آواز نکالنا شروع کر دے، اگر یہ ستاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ. بھونکنے والے کو معاویہ نہیں کہتے، جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے، بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں. اب وہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی. آقا مدنی کریم وضو فرماتے، پانی کون لے کر آتا؟ امیر. جو وضو کا اہتمام پیغمبر کے لیے کرے وہ کون؟ امیر. جو اللہ کے نبی کے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے وہ کون؟ امیر. جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ. جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا. تو اللہ کے نبی نے مجھے کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا، گھر والوں کو مرتے دم وصیت کر دوں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا. تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چل یہ بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا. یہ ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان، اسے مکران کہتے ہیں. اس مکران میں 21 ہجری میں پیغمبر کا پہلا صحابی آیا، نام تو اس کا سیدنا سہل بن عدی. آج بھی جامپور ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا آگے داجل نوشہرہ ہڑن شریف جا کے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی قبر موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی. اور یہ بعد میں 44 ہجری میں یہ پورا سندھ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ اسی کو پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. اور آج بھی دیکھیے گا، ہم پشاور سے چلیں تو قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی. سنان بن مسلمہ قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی کی. بنو کی دھرتی قبر پیغمبر کے صحابی کی. وادی سنسا کسر ضلع خوشاب تو قبر پیغمبر کے صحابی کی. جھنگ کی دھرتی موڑ ملوانا صوفی ٹیکسٹائل مل کے سامنے قبر پیغمبر کے صحابی کی. لیا کی دھرتی پیر جگی دربار کے بالکل سامنے رکھ صحابہ قبر پیغمبر کے صحابی کی. موجودہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ بھارتی تو قبر پیغمبر کے صحابی کی. کوٹ مٹھن کی دھرتی سیدنا ابراہیم قبر پیغمبر کے صحابی کی. اور بھائی سکھر کی دھرتی سیدنا ابی نجیم، ماہ جوہنی اور جناب سیدنا عمر بن ابسہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی. کہنے والے کہے کہ کچا قلعہ حیدرآباد قبر پیغمبر کے صحابی کی. نورتھ کوٹ کا علاقہ جابر بن طلحہ تو قبر پیغمبر کے صحابی کی. پنجگور کی دھرتی 5 قبر پیغمبر کے صحابہ کی. قلعہ دراوڑ قبر پیغمبر کے صحابہ کی. فتح پور میلچی علاقہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ دور کس کا تھا، تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا، کون تھا تو 64 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو پھیلاتا ہے، اسی کو نبی کا سالہ، نبی کا صحابی امیر معاویہ کہتے ہیں. یہ مکران بلوچستان کی دھرتی، یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی. راجہ ارمنی کو پتہ لگا کہ آخری نبی عرب کی دھرتی پر آئے تو اس نے کیا کیا؟ ساگوان کی لکڑی، زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبوئیں ایک اپنے وفد کو لے کر بھیجی کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام پیغام بھی دینا اور یہ تحفے بھی پیش کر دینا. لکڑی سے اللہ کے نبی نے چارپائی بنوائی. امام الانبیاء آرام فرماتے اسی چارپائی پر. زنجبیل یعنی ادرک کھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے. تو رسول خدا کی اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھا اللہ کے نبی کا، ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا. اور وہ چارپائی 6000 درہم کی اس دور میں امیر معاویہ نے خریدی. ملک شام لے گئے اور گھر والوں سے کہا سنو اگر میں مر جاؤں، میت میری ہو، چارپائی نبی کی ہو، کفن میرا ہو، لباس نبی کا ہو، ہونٹ میرے ہو، بال نبی کے ہو، ناخن میرے، آنکھیں میری ہو تو ناخن رسول خدا کے ہوں. اللہ کے دربار میں اس VIP پروٹوکول کے ساتھ کون گیا؟ جیسے پیغمبر کا سالہ، نبی کا صحابی گیا، وہ سیدنا امیر معاویہ. اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہے، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں.
जो दुश्मन के पंजे में डाले पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज में पूरा कबीला जमा हो जाए तो उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे तो उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पर चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। जंगल में दहाड़े शेर तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। और आसमान पर चमके वो सितारा पिछले पहर में जाके रात के आखिरी वक्त में जिस सितारे की चमक दमक को देखकर चार टांगों वाले की आंखों में चुभन होती है और वो रोना कुर्लाना मनहूस आवाज निकालना शुरू कर दे, अगर ये सितारों में हो तो तब भी मुआविया है, मोहम्मद के यारों में हो तो तब भी मुआविया। भौंकने वाले को मुआविया नहीं कहते, जिसको देखकर भौंकने वाला भौंकना शुरू कर दे, भौंकाने वाला उसे मुआविया कहते हैं। अब वो सैयदना अमीर मुआविया कौन है? अल्लाह के नबी ने बड़ी दुआएं दी। आका मदनी करीम वुजू फरमाते, पानी कौन लेकर आता? अमीरे। जो वुजू का एहतमाम पैगंबर के लिए करे वो कौन? अमीरे। जो अल्लाह के नबी के सन 7 हिजरी में उम्रे के मौके पर रसूल खुदा के बाल अपने हाथों से काटे वो कौन? अमीरे। जो नबी पाक के नाखून तराशे तो कौन? वो अमीरे मुआविया। जब बाल काटे नाखून तराशे तो अमीर मुआविया ने इन बालों को फेंका नहीं, जमीन पे गिरने नहीं दिया, कपड़ा बिछाया, जमा किया। तो अल्लाह के नबी ने मुझे क्या करता है? अर्ज किया, रसूल नबी के बाल हैं, नबी के नाखून हैं, संभाल कर रखूंगा, घर वालों को मरते दम वसीयत कर दूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो ऐसा करना कि नबी के बाल मेरे होंठों पर रख देना और नबी के नाखून मेरी आंखों पर रख देना। तो इमामुल अंबिया मदनी करीम ने फरमाया, चल ये बाल भी तेरे, नाखून भी तेरे, नबी ये पाक का कुर्ता भी तेरा। ये हमारा पड़ोसी सूबा बलोचिस्तान, इसे मकरान कहते हैं। इस मकरान में 21 हिजरी में पैगंबर का पहला सहाबी आया, नाम तो उसका सैयदना सहल बिन अदी। आज भी जामपुर डेरा गाजी खान से थोड़ा आगे दाजल नुशहरा हड़न शरीफ जाके डेरा बुगटी के इलाके में पहाड़ी की चोटी पर आज भी कब्र मौजूद है। और वो कौन है? सैयदना सहल बिन अदी। और ये बाद में 44 हिजरी में ये पूरा सिंध का इलाका फतह करने वाले कौन? उसी को पैगंबर का सहाबी सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। और आज भी देखिएगा, हम पिशावर से चले तो कब्र किसकी?